محبت کی بات کرنی ہے تو اس محبت کی بات کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ صرف قصہ نہیں، پورے کا پورا حج جو ہے یہ ابراہیم کی اپنے رب کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی، یہ وہ محبت ہے وطن کی جس کے لیے باہر کے بیٹھے ہوئے جوان رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کب ہم جائیں۔ حکم رب کا ہے ایک اسماعیل نہیں، میرا رب مجھے ہزاروں اسماعیل دے دے، سارے کے سارے میرے رب سونے کے سونے حکم میں سارے قربان ہیں۔ اس بندے کو عشق نہیں نہ آ رہا، وہ دعا کیا کرے رب کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد، مولا صدقہ دے، واسطہ دیتا ہوں تجھے، ابراہیم کے عشق کا جو تیری ذات کے ساتھ تھا مجھ مسکین کی جھولی میں بھی کوئی عشق کا ذرہ ڈال دے۔ یہ رانجھے کا قصہ ہو گیا، لیلا مجنوں کا قصہ ہو گیا۔ اس طرح کے قصے جو ہیں وہ ہمارے ہاں معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ لوگ جب بھی بات کرتے ہیں انہی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ محبت کی لازوال داستانیں ہیں۔ یہ اگر غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو محبت کی لازوال داستان جو ہے وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ عشق کا اظہار کر کے رقم کی ہے۔ سچی محبت تو یہ ہے بھائی جو ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہونا بھی یہی چاہیے، بندہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ جو عشق کا معاملہ ہے، جو محبت کا معاملہ ہے، اسی کو ہی بیان کرے۔ لوگوں میں دیکھیں نا، جتنا ہمارے لوگوں میں ہیر رانجھے کے قصے، لیلا مجنوں کے قصے مشہور ہیں، یہ تو بتاتے ہیں کہ ہیر رانجھے کا قصہ محبت کی نشانی ہے، لیلا مجنوں کا قصہ محبت کی نشانی ہے۔ ہم نے یہ کیوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ صرف قصہ نہیں، پورے کا پورا حج جو ہے یہ ابراہیم کی اپنے رب کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ بتائیں نا، اتنی بڑی محبت کی نشانی۔ اگر غور کیا جائے تو پورے حج کے جو ارکان ہیں، اگر غور کیا جائے تو پورا یہ قربانی کا دن یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر محبت الہیہ کے ساتھ اس کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں آ سکی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، بندے کو اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ اپنے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اس سے پوچھیں ہاں بھی سنائیں کیا حال ہے، اس کے دل میں یہی کی ہوگا یار پتہ نہیں کب پاکستان جاؤں گا، ہے نا۔ پاکستان میں جیسے ہی وہ باہر سے اپنے ملک میں، چاہے وہ کسی کونے خدرے میں کیوں نہ اترے، کراچی میں اتر جائے، لاہور کا رہنے والا بندہ، تو بتائیں اس کی خوشی دگنی ہوگی۔ حالانکہ گھر تو اس کا لاہور میں ہے، ادھر کراچی رہا ہے، یہاں سے بھی سینکڑوں میل دور ہے، لیکن پھر بھی اس کی خوشی جو ہے وہ جناب بے مثال ہوگی۔ کوئی نہ میں اپنے وطن میں پہنچ آیا ہوں، پھر جب اپنے گھر میں پہنچ جائے پھر تو سبحان اللہ اس کا دل کھل اٹھے گا۔ لیکن قربان جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کے دل میں ایک طرف وطن کی محبت ہے، جس علاقے میں آپ نے اپنی اماں کو دیکھا، اپنے ابا کو دیکھا، جس علاقے میں آپ جناب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، جس علاقے میں آپ نے یعنی سارے معاملات دیکھے، بچپن کے، لڑکپن کے، اس کے آگے کے، لیکن جب بات آئی نا رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، جب آپ نے دیکھا کہ میرا تو رب اللہ ہے، یہ لوگ سارے کے سارے بتوں کو جھک رہے ہیں، کوئی کسی کو جھک رہا ہے، کوئی کسی کو جھک رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہی کھڑے ہو کے مستانہ انداز میں جو نعرہ لگایا تھا نا، وہ ایک نعرہ تھا، وہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، میرے دشمن بن جائیں گے، سارے میرے مخالف ہو جائیں گے، حکومت وقت ان کے ساتھ ہے، حکومت وقت خود مشرک ہے، حکومت وقت خود کافر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے ایسا نعرہ لگایا، صرف نعرہ ہی نہیں لگایا، ان کے ساتھ، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ببانگ دہل توحید کا اعلان بھی کیا، پھر ان کے ساتھ مناظرے بھی کیے، پھر جناب جب اپنی خوشی منانے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، آپ نے کلہاڑا پکڑ کے ان کے بتوں کو توڑ بھی دیا، آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ بتائیں یہ محبت یہی نہیں ہے کہ ایک محب جو ہے ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے اپنے یار کی خاطر؟ ایک شاعر نے کہا نا، اس کا مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں مزہ تو تب آئے گا
جب یار کہہ دے قیامت والے دن یہ ہمارا بندہ ہر ایک سے لڑا بھی تھا تو ہمارے لیے لڑا تھا، ہر ایک سے اس کی لڑائی بھی تھی تو ہمارے لیے لڑائی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو عمر ہے، میرے عمر کے دوست ختم ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرا عمر جو ہے میرے رب کے بارے میں کسی کی بات سنتا نہیں ہے، اس کے دوست ہی چھوڑ گئے ہیں۔ بتائیں، سب سے پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ یہ وہ محبت ہے وطن کی جس کے لیے باہر کے بیٹھے ہوئے جوان رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، کب ہم جائیں، اپنے وطن جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، اپنے ملک میں جائیں، اپنے والدین کو ملیں، رشتہ داروں کو ملیں، لیکن قربان جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو قربانی دی ہے آپ نے وطن کی دی ہے، اپنے تعلق والوں کو دی ہے، اپنے محلے والوں کو دی ہے، اپنے علاقے والوں کو دی ہے، پورا ملک آپ نے قربان کر دیا۔ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، ملک شام آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے جب دل میں ایک طرف محبت الہیہ ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، بیٹا بھی وہ جو 80 سال کے بعد ملا ہے آپ کو، ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا کہ اب یہ ابراہیم جو ہے محبت کون سی قربان کرتا ہے، اپنے بیٹے والی محبت قربان کرتا ہے یا محبت الہیہ کو قربان کرتا ہے؟ قربان جائے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، شیطان آ رہا ہے بار بار روکنے کے لیے کہ آپ مہربانی کریں، نہ کریں، یہ کام نہ کریں۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ نے آ کر کے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ دیکھیں قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان فرمایا نا، فرمایا کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے خواب، تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ خواب میں اشارہ رب کی طرف سے تھا، سمجھ نہیں آیا؟ یہ نہیں بتایا کہ اشارہ رب کی طرف سے تھا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے، بلکہ نہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے اتنے جناب وہ بھی اپنے ابا کے فرما بردار ہیں۔ این ممکن تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا میں نے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے۔ این ممکن تھا اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ بیٹا مجھے رب نے کہا ہے تجھے ذبح کرنے کا، جب یہ کہہ دیتے تو این ممکن ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے کہ ابا جی وہاں بھی نہ جائیں، یہی چھری پھیر دیں مجھے، یہی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بتائیں کیا عشق تھا یار، ہیں؟ ابا جی جو ہے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے خواب کی بنیاد پر بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ رب نے کہا ہے، کہا کہ بیٹا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو قربان ہونے کے لیے تیار ہوا ہے وہ تو اپنے ابا کی خواہش پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوا ہے، ابا کی خواہش پوری ہو جائے، ابا نے خواب دیکھا ہے، ابا کا خواب جو ہے اس کی تعبیر مکمل ہو جائے۔ بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابا کے لیے، ابا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یوں تیار ہوتا ہے۔ آگے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، ابا جی آپ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ مِنَ الصَّابِرِينَ، آپ مجھے چھری پھرتے ہوئے بھی صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا عشق ہے یار، ہیں؟ چھری پھر رہی ہوگی اس وقت بھی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا محبت ہے ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یار۔ صبر کیا ہے؟ چھری چل رہی ہو، جسم حرکت بھی نہیں کرے گا، ابا جی وہاں بھی صبر کرنے والا ہوں گا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں ایک قربانی یہ ہے کہ بیٹا اپنے ابا جی کو عرض کر رہا ہے کہ ابا حضور آپ چھری چلا دیں، انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں حرکت بھی نہیں کروں گا۔ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے، آگے سے بیٹے کا کمال دیکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی کو کہتے ہیں کہ ابا حضور کپڑا ہے، چادر ہے، وہ آپ اپنی آنکھوں پہ باندھ لیں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا کہ ابا حضور ہو سکتا ہے کہ آپ چھری چلانے لگیں، بیٹی کی محبت دل میں انگڑائی لے، آپ چھوڑ ہی نہ دیں کہیں، ہیں؟
اب حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ حکم ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے، وہ حکم پورا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، شیطان حضرت حاجرہ کے پاس بھی آیا انسانی شکل میں، آگے ان کو بھی کہا، ڈھیلے پڑے اسے، پتھر پڑے، کنکر پڑے شیطان کو۔ معلوم کیا ہوا، پورا قبیلہ یہی ہے، ابا جی ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کی اماں ہیں، تینوں جگہوں سے شیطان ذلیل ہوا۔ ابا بھی یوں راضی ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے خود لے کے جا رہے ہیں، بیٹا بھی یوں راضی ہے کہ ابا جی کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیں پھر مجھے ذبح کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ذبح کرنا چھوڑ ہی دیں۔ اور اماں یوں راضی ہے کہ شیطان نے آگے کہا کہ ابراہیم جو ہیں آپ کے بیٹے کو پتہ ہے آپ کو کہاں لے گئے؟ کہا کہ کہیں لے گئے اپنے دوست کو ملوانے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا ذہن یہی تھا کہ کوئی یہیں پہ دوست ہوگا، ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا ابراہیم کا دوست رب کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں کہ وہ تو رب کو اپنے دوست کو ملوانے لے گئے ہیں۔ کہا کہ نہ وہ ذبح کرنے گئے ہیں۔ کہا تو کبھی والد بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں آج ابراہیم ضرور ذبح کرے گا کیونکہ حکم رب کا آ گیا ہے۔ آپ نے میں چل دفعہ دور مردود، تمہیں شرم حیا نہیں آئی؟ وہ حکم رب کا ہے، ایک اسماعیل نہیں، میرا رب مجھے ہزاروں اسماعیل دے دے، سارے کے سارے میرے رب سونے کے سونے حکم میں سارے قربان ہیں۔ پھر تو بات ہی کوئی نہیں، کیسی بات کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیوں، ایک ماں کا رب کے ساتھ عشق کا اظہار دیکھیں، بیٹے کا رب کے ساتھ عشق کا اظہار دیکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا اپنے رب کے ساتھ عشق کا اظہار دیکھیں۔ کیا آج کی ماں، وہ ماں اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے بھیج رہی ہے؟ آج کی ماں بیٹے کو سویرے کے ٹائم اٹھا کے نماز کے لیے بھی بھیجتی ہے؟ بتائیں تو پھر عشق کا دعویٰ کہاں گیا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف چھری پھیری ہے بکرے کے گلے پر، چھری پھیری ہے ہم نے صرف گائے کے گلے پر، اوے سنت اپنانی ہے ابراہیم کی تو پھر ساری چھریاں پاس رکھنی پڑیں گی۔ جہاں بھی ایک طرف رب کی محبت آئے، ایک طرف نیند کی محبت آئے، تو نیند کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، رب کی محبت قربان نہیں کرنی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بیٹا رات کو لیٹ سے سویا ہے چلو سویا رہنے دو، نہ 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 نہ، بیٹے کو اٹھاؤ جیسے بھی ہو سکتا ہے، اٹھا کے اس کو کہو، زبردستی کرو، چلو بیٹا اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک وہ ماں ہے جو بیٹے کو قربان ہونے کے لیے مذبح میں بھیج رہی ہے، پتہ ہے کہ بیٹا قربان ہو جائے گا، پھر بھی ماں روکتی نہیں ہے، بلکہ ماں خوشی کا اظہار، خوشی بھی نہیں دکھ کا اظہار کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہے ایک، اور بھی ہوتے تو سارے قربان تھے، بتائیں نا، اور بھی ہوتے تو سارے قربان تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ آج کے شاعر جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں نکلتے عورتوں کی پکھڑیوں کے بارے میں بات کرنے سے، ان کے ہونٹوں کے بارے میں بات کرنے سے، اور ان کی جناب گالوں کے بارے میں بات کرنے سے۔ ان کو محبت کا پتہ ہی کوئی، اور محبت کی بات کرنی ہے تو اس محبت کی بات کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے۔ سچی محبت ہے ہی وہی، سچی بات ہے۔ اس طرح کے شعراء یہ فاسق فاجر ہیں، ان کو اتنی حیا کو نہیں ہے کہ یہ جناب جس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر قوت گویائی دی ہے، یہ خاص کے اپنی قوت گویائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے بندوں کے ساتھ، اور بندوں کی محبت جو اس کے اپنے رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کرتے، لوگوں کو اپنے رب کا دیوانہ بنا دیتے، لوگوں کو اپنے رب کا عاشق بنا دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جو گند میں لتھڑی قوم تھی ان کو مزید گند میں دھکیلنے کے لیے یہ تیار ہو گئے، اس طرح کی باتیں کی، کبھی یہ کبھی وہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے شعراء کو نعوذ باللہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قربان جائیں، رب تعالیٰ نے پھر ابراہیم کی محبت کو جو خود بیان کیا نا، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے وہ محب کا امتحان لیتا ہے۔ کس کا؟ مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ فرمائیں، یہ محبت کی راہ میں تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، ہے نا؟ ابراہیم گھر چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، رب کا گھر بنا رہے ہیں، کتنی عشق کی آگ میں جا رہے ہیں، تنگیاں بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو فرمائیں، یہ عشق کی راہ میں تکلیفیں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ عشق کی راہ میں تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ کوئی
گھٹیا بندہ کھڑا ہو کہ محبت کا جھوٹا دعویٰ نہ کر سکے. ہاں گھٹیا بندہ کو کمینہ کھڑا ہوگا یہ نہ کہے ہم بھی عاشق ہوتے ہیں. مولانا روم نے یہاں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے, بس جلدی سے سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے ایک خاتون کو دیکھا بڑی سونی, پیچھے چل پڑا. چلتے چلتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا ہاں خیر ہے, کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ سے محبت ہو گئی ہے, بڑا لو ہو گیا آپ سے. خاتون نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے, اور میں تو گھر کے سارے کام کاج کرتی ہوں, جھاڑو پوچھا میں کرتی ہوں, روٹیاں میں بناتی ہوں, تندور پہ میں کھڑی رہتی ہوں, میرے تو رنگ ہی سارا خراب ہو گیا ہے. اگر تم نے محبت کرنی بھی ہے تو میری بہن سے کر, کوئی کام نہیں کرتی, ایسے بیٹھی رہتی ہے بس, اتنی سونی کہ اس جیسی سونی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ پیچھے آ رہی ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے زور سے تھپڑ مارا, نیچے جا گرا منہ کے باہر. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی محبت کا دعویٰ مجھ سے دیکھے کسی اور کی طرف؟ اس نے کہا فراڈی ہے تو, دھوکے باز ہے تو, محبت کا دعویٰ مجھ سے اور دیکھتا اور کی طرف ہے. پھر یہاں پہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بھیڑ نہیں ہوتا, بھونڈ جس کو کہتے ہیں, یہ چلا گیا پروانوں کے پاس, اور بارش آئی ہوئی تھی تو پروانے تھے, آگے ان کو کہنے لگا میں بھی عاشق ہوں روشنی کا. انہوں نے کہا کہ صحیح صحیح بتا, لگتا تو نہیں ہماری برادری کا, تو پروانہ کیسے ہے, دیوانہ کیا؟ انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا اچھا جا کہیں ڈھونڈ کے آ, پھر کہیں پہ ہو تو بتا ہمیں بھی روشنی. وہ گیا واپس آ کے کہا ہاں فلاں جگہ ہے, آؤ چلتے ہیں. اس نے کہا جھوٹے. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تو اگر اس کا عاشق ہوتا وہیں تڑپ کے مر جاتا, واپس نہ آتا. روشنی کا پروانے واپس تھوڑی جاتے ہیں, بارش آتی ہے سویرے پروانے نکلتے ہیں, رات کو نکلتے ہیں پروانے. آپ جب دیکھتے ہیں رات کو اتنا روشنی کے ارد گرد وہ جھنڈ کی جھنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. سویرے کو جاتے ہیں بیچاروں کے پر کہیں پڑے ہوتے ہیں, خود کہیں پڑے ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں سچی محبت یہ ہے محبوب کو سجن کو دیکھ کے واپس نہ آئے, ہر شے قربان کر دے, ہر شے. حضرت ابوبکر شبلی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت قربانی کتنی بنتی, یہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ فرمایا یار علماء والی بتاؤں یا عاشقوں والی؟ نہیں سمجھ آئی؟ علماء والی بتاؤں یا عاشقوں والی, کون سا فتویٰ چاہیے؟ کہا کہ حضرت دونوں ہی بتا دیں. کہا علماء والا فتویٰ یہ ہے کہ 40 بندے کے پاس ہولان ہول ہو جائے, نصاب پورا ہو, تو سال کے بعد 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے. یہ ہے علماء والا فتویٰ. کہا حضور عاشقوں والا بھی بتا دیں. کہا کہ عاشقوں والا فتویٰ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے سارا مال اٹھاتا ہے, حضور کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے, اور یہ زکوٰۃ ہے عاشقوں والی, سارا مال دے کے اپنے آپ کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. یا رسول اللہ جو آپ نے میرا مال قربان کیا نا, اب اس شکرانے میں میری جان بھی قبول فرما لیں آپ. عاشق تو یہ ہوتے ہیں بھائی, عاشقوں والا جواب یہ ہے. تو بندہ مومن جو ہے یہ رب کا عاشق بن کے رہتا ہے. ابراہیم جس بندے کو عشق نہیں نہ آ رہا وہ دعا کیا کرے رب کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد, مولا صدقہ دے, واسطہ دیتا ہوں تجھے, ابراہیم کے عشق کا جو تیری ذات کے ساتھ تھا مجھ مسکین کی جھولی میں بھی کوئی عشق کا ذرہ ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا